میرا نام آبدہ ہے اور ہم 2 بہنیں تھیں جبکہ میرے 4 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ میری بڑی باجی ہم سب بھائی بہنوں سے بڑی تھی۔ باجی کی شادی تقریباً 13 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور پھر جلدی اللہ نے ان کی گود بھی بھر دی اور وہ ماں بن گئی۔ میں اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ باجی کے بیٹے پیدا ہونے کے 3-4 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ پہلے مائیں ایسی ہی تھی، اولاد کے بچے بھی پیدا ہو جاتے تھے، تب بھی ان کے گھر بچے پیدا ہوتے تھے۔ میں اپنے بھانجے سے 4 سال چھوٹی تھی مگر ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ باجی جب کبھی گھر آتی تو میں قیصر کے ساتھ کھیلتی رہتی، کبھی چھپن چھپائی تو کبھی کرکٹ۔ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں قیصر کی خالہ ہوں۔ وہ اکثر زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزارتا تھا۔ میں بہت خوش رہتی تھی۔ میرے ابو امام مسجد تھے، امی ہم بہن بھائیوں کو اور گھر کو دیکھتی تھی۔ ایک دن میں قیصر کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میں اپنی ہمسائی کے گھر چھپ گئی تو اس کے جوان بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ میں حیران ہو گئی۔ اول تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی مگر جب اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس وقت گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ میں پریشان حال تھی، تبھی قیصر ڈھونڈتا ہوا مجھے خالہ خالہ کی آوازیں دینے لگا۔ گو کہ وہ مجھ سے چھوٹا تھا مگر اکثر خالہ خالہ بول کر غصہ دلاتا تھا، جب سے مجھے بہت چڑ چڑھتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ قیصر تم میرے دوست ہو تو مجھے خالہ مت کہا کرو۔ گلی میں سے اس کی آوازیں سن کر میں نے چیخ ماری جو شاید اس نے سن لی تھی۔ وہ فوراً ان کے دروازے پر پہنچ گیا اور مجھے بلانے لگا۔ جب اس آدمی نے دروازہ نہ کھولا تو میرا بھانجا دیوار پھلانگ کر آ کر اس نے مجھے چھڑوایا۔ میرا بھانجا بہت چھوٹا تھا مگر اس دن میں نے اس میں ایک غیرت مند مرد کو محسوس کیا جو عزت خراب ہو جانے کی وجہ سے ڈر جاتا ہے۔ میرے بھانجے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات گھر میں یا باجی کو کسی کو نہیں بتاؤں، ورنہ لڑائی تو جو ہوگی سو ہوگی، میرا گھر سے نکلنا اور ہمارا کھیلنا بھی بند ہو جائے گا۔ کچی عمر کی کچی باتیں اور یادیں بیتی جاتی ہیں۔ وہ وقت بھی گزر گیا اور ہم دونوں خالہ بھانجے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا تھا۔ اب سوچ اور حالات بدل چکے تھے۔ میرے سب بھائی جوان ہو چکے تھے۔ مجھے باجی اور امی دونوں ہی نے پالا تھا۔ بہنوئی نے سالی کم اور بیٹی سمجھ کر زیادہ محبت کی تھی۔ میں سب کی چہیتی اور لاڈلی تھی۔ میرے بڑے بھائی اب شادی کے لائق ہو چکے تھے۔ چھوٹا بھائی میڈیکل کر رہا تھا۔ جب بھائیوں نے کمانا شروع کیا تو انہوں نے ابو کو صرف مسجد میں نماز پڑھنے کی حد تک اجازت دی تھی، کیونکہ ابو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ زیادہ ذمہ داری اب نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میری عمر تقریباً 18 سال تھی جب بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بھابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ ان کو جب بھی بلانے جاتی تو بھائی منع کر دیتے اور کہتے کہ آمنہ کی طبیعت خراب ہے۔ شادی کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے تھے مگر وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ جب سے سہاگ رات والی رات وہ کمرے میں گئی اس کے بعد میں نے بھابھی کو کبھی باہر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ نہ ہی ان کی آواز آتی ہے اور نہ ہی وہ باہر نکلتی ہیں، تو بھائی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس نے منت مانگی ہے کہ وہ 11 ماہ تک چلہ کاٹے گی۔ میں نے ایسی منت کبھی نہیں سنی تھی اور نہ ہی ہوتے دیکھا تھا۔ بھائی نہ جانے کون سی ایسی منت کے بارے میں بات کر رہے تھے جو بھابھی کمرے میں بیٹھی پوری کر رہی تھی۔ 4 ماہ ہو چکے تھے، امی بھی اب تو کہنا چھوڑ چکی تھی۔ امی کہتی تھی کہ بیٹے کی شادی کر لی ہے، اب اس کی اپنی زندگی ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ محلے میں سے کوئی بھی عورت آتی تو امی بس یہی کہتی کہ میری بہو بیمار رہتی، اسی لیے ڈاکٹر نے لوگوں کے سامنے آنے سے منع کیا ہے۔ اب امی بیچاری کیا کہتی کہ بہو چلہ کاٹ رہی ہے۔ میرا بھانجا اب لاہور رہتا تھا۔ لاہور میں ہی ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں پر ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن جب کبھی اس کا گھر چکر لگتا تو ہم دونوں بہت سارے مزے کرتے، بہت ساری باتیں کرتے۔ وہ مجھے گھمانے کے لیے بھی لے کر جایا کرتا تھا۔ میں شروع سے ہی میٹھے پان کی بہت شوقین تھی۔ قیصر کا جب بھی گھر چکر لگتا تو مجھے کہتا، خالہ پان کھانے نہیں جاؤ گی؟ جب وہ مجھے اتنی بات کہتا میں چھٹ سے کہتی کیوں نہیں جاؤں گی، جلدی سے بائک سٹارٹ کرو، میں ابھی چادر لے کر آتی ہوں، اور میں اس کی بائک پر بیٹھ کر قریبی کھوکے پر ہم دونوں چلے جاتے۔ میری شادی کے لیے گھر میں کئی بار رشتہ بھی آ چکا تھا مگر ہر بار میں قیصر سے سفارش کروا کر اپنے رشتے کا انکار کر دیتی تھی، کیونکہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور امی تو قیصر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر ہوتی کہ امی مان جایا کرتی تھی۔ اگر میں امی کو رشتے سے منع کر دیتی تو امی مجھے بہت باتیں سناتی تھی۔ ابو زیادہ تر بستر پر ہی رہتے تھے۔ دوسرے بھائی نے باہر کے ملک میں کسی گوری سے شادی کر لی تھی۔ امی نے جب یہ خبر سنی تھی تو وہ ادموہی سی ہو گئی تھی۔ ایک بہو گھر میں ہونے نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ دوسرے بیٹے نے مذہب سے باہر شادی کی تھی۔ والدین کو اولاد کا دکھ رول دیتا ہے۔ میری امی بھی اندر سے ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن بھائی کام پر چلے گئے، امی بھی گھر پر نہیں تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھابھی کے کمرے کی تلاشی لوں۔
ایسا کون سا چلہ ہے جس میں ان کی آواز بھی نہیں آتی؟ نہ ہی وہ کچھ کھاتی ہیں نہ ہی پیتی ہیں، پھر اتنے دن سے زندہ کیسے ہیں؟ میں چھپ کر بھابھی کے کمرے کے باہر سے جائزہ لیا مگر مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر کمرے کے اوپر بنے روشن دان کو دیکھا تو وہ بند تھا۔ میرے ذہن میں اسے کھولنے کا خیال آیا مگر اس سے پہلے کہ میں کھولتی امی آ گئی اور میں جلدی سے کچن میں چلی گئی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ کیسر کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور وہ وزٹ ویزے پر انگلینڈ چلا گیا تھا۔ باجی گھر میں اکیلی رہتی تھی، تبھی میں ان کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ مجھے میرا بھانجا بھی سخت ہدایات کر کے گیا تھا، ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ بھانجا تو باہر چلا گیا تھا مگر میں ہر وقت اس کو یاد کر کے اداس رہتی تھی کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ہم لوگ دونوں روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بات کر کے سویا کرتے تھے اور اپنے ہاسٹل کی ساری باتیں بتایا کرتا تھا اور میں یہاں کی۔ کیسر کا داخلہ وہاں ہو چکا تھا اور اب وہ مجھ سے کم بات کرتا تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی۔ باجی کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ باہر جا کر کہیں اپنا مذہب ہی نہ بھول جائیں، کیونکہ باہر کے ملک کا ماحول ہی آزادانہ ہے۔ بہت سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں مگر بگڑ کر واپس آ جاتے ہیں، ان کو رشتوں کا لحاظ تک نہیں رہتا۔ میں اپنے بھانجے کی طرف سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے اقدار کو بھول جائے۔ وہ بہت ہی اچھی تربیت میں پلا بڑھا ہے۔ میں جانتی ہوں جتنا عرصہ بھی انگلینڈ میں رہ لے وہ کبھی بھی اپنی تہذیب کو فراموش نہیں کرے گا۔ ساری باتیں اس کے برعکس ہوئی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے جب بھانجا پوری طرح سے بدل گیا تھا، ان لوگوں کے رسموں کو ماننے لگا تھا۔ میری شادی پکی ہو چکی تھی، بھابھی کو تقریباً 10 ماہ ہو چکے تھے چلہ کاٹتے مگر وہ باہر نہیں نکل رہی تھی۔ امی نے جیسے تیسے کر کے صبر کر لیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اب صرف 1 ماہ رہ گیا ہے۔ جہاں 10 ماہ برداشت کیا ہے وہاں 1 مہینہ اور برداشت کر لوں گی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سب سے پہلے اپنی شادی کی خوشخبری قیصر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی مگر وہ اپنی پڑھائی میں مجھے بھول چکا تھا، نہ ہی مجھے فون کرتا تھا نہ ہی کوئی رابطہ کرتا تھا۔ اسے باہر گئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے جب اچانک قیصر نے سرپرائز دے دیا، وہ پاکستان آ چکا تھا۔ مجھے باجی نے اچانک فون کیا کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے امی سے پوچھ کر جلدی سے باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں جا کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ قیصر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پہلے تو میں اس سے ملی اور پھر میں نے اس سے شکایت کرنے لگی کہ تم تو باہر جا کر اپنی خالہ کو بھول ہی گئے تھے، مگر وہ مجھے کہنے لگا خالہ کیسی باتیں کرتی ہو، آپ کی شادی کے لیے مجھے یہاں پر امی نے بلایا ہے اور خاص طور پر آپ کی شادی دیکھنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ مجھے تب قیصر میں کچھ عجیب سا لگا مگر کیا یہ میں محسوس نہیں کر پائی۔ مجھے شادی میں تقریباً 20 دن رہ گئے تھے۔ میں اور میرے بھانجے نے مل کر اپنے بچپن کی بہت ساری یادیں تازہ کی۔ میری شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے۔ میں نے ایک دن قیصر سے کہا کہ آج رات میٹھا پان کھلانے کے لیے لے جانا، نہ جانے شادی کے بعد میں کھاؤں گی بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے خالو بہت ہی زیادہ سخت ہوں اور وہ مجھے باہر آنے کی اجازت ہی نہ دیں۔ تو میرے بھانجے نے مجھے کہا خالہ میرے ہوتے ہوئے فکر کیوں کرتی ہو، آج رات لے جاؤں گا۔ آج رات میں اور قیصر پان کھانے کے لیے قریبی کھوکھے پر چلے گئے۔ پان کھاتے ہوئے مجھے تھوڑے سے چکر سے محسوس ہوئے۔ میں پچھلے 2 دن سے اپنی باجی کی طرف آئی ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے واپس میرے گھر پر اتار دینا۔ میں پان کھا رہی تھی تو اسے کسی کا فون آ گیا، وہ فون سننے کے لیے سائٹ پر چلا گیا۔ میں نے سارا پان کھا لیا لیکن پان کھاتے ہی مجھے چکر آ گئے۔ جب مجھے اس حالت میں قیصر نے دیکھا تو جلدی سے مجھے پکڑ لیا اور بائک پر بٹھا دیا اور کہا کہ خالہ اپنا دھیان رکھنا، میں آپ کو واپس اپنے گھر لے جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ گھر آتے ہی قیصر نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ اس وقت میں بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر تقریباً 2.5 گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی اور میں ہوش میں آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی، اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ جب میرے بھانجے نے مجھ پر ایسا انکشاف کیا کہ روح لرز گئی۔ میری سگی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں جب پان کھانے کے لیے گئی تھی تو انہیں اٹیک ہوا تھا۔ میں گھر جانے کی ضد نہ کروں تبھی قیصر نے پان میں نیند کی دوا ملا دی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اسے باجی نے کہا تھا۔ میرا بھانجا مجھے لے کر گھر آ گیا تھا۔ میری ماں کی میت سامنے پڑی تھی۔ میں ہوش و حواس سے بیگانے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر طرف وحشت، چیخ و پکار تھی۔ کئی بار باجی نے گلے لگایا مگر میں اپنی دنیا میں ہی نہیں تھی۔ میری ماں مر چکی تھی مگر میری بھابھی اب بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔
अम्मी को दफनाया जा चुका था। कैसे मेरा दिल बहलाता रहता, मगर अम्मी की अचानक मौत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। बेशक हर जी नफ्स रूह ने मौत का जायका चखना है, मगर इतनी जल्दी। कोई भी औरत मेरी माँ का अफसोस करने आती तो बाजी से अजीब सा इजहार करती कि बहू का गम ले गया। बेटे तो खुदा ने दिए, मगर दोनों बड़े बेटों ने माँ को कब्र में पहुंचा दिया। मैंने बाजी से कहा कि बाजी, आपको अपने बेटे की कसम लगे, माँ की मौत कैसे हुई? तो बाजी ने बताया कि हमारी भाभी अपनी सुहागरात वाली रात ही घर से भाग गई थी। भाई सब कुछ जानता था, मगर उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए आज तक हमसे झूठ बोला कि उसने कोई मन्नत मांगी है और वो 11 माह कमरे में रहेगी। अम्मी के मरने से एक दिन कबल भाई जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गया था। तब मैंने जब खुला दरवाजा देखा तो बंद करने आ गई, मगर भाभी तो पूरे कमरे में नहीं थी। तब अम्मी ने भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि माँ, वो तो हम सबके मुंह पर कालक मलकर कब की चली गई, मगर आपको दुख नहीं देना चाहता था। ये बात मोहल्ले वालों को पता चल गई। सारे मोहल्ले में मेरी माँ की तरबियत पर लोग बातें करने लगे। अम्मा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उन्हें अटैक हो गया और वो चली गई। मुझे पहले दिन से ही शक था कि कोई गड़बड़ जरूर है, मगर भाई ने इतना बड़ा सच छुपाकर अच्छा नहीं किया था। माँ तो कभी वापस नहीं आ सकती थी। जो औरतें दूसरों का सुख बर्बाद करती हैं वो कभी खुद भी चैन से नहीं रह पाती, क्योंकि जो करोगे वही भरोगे। मैं आज भी माँ को याद करके रोती हूँ। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, मगर माँ की कमी अभी भी महसूस होती है।